کہ اگر کسی نے شراب پی کے بیوی کو طلاق دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. طلاق کے مسائل میں جتنا اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اتنا کسی اور حکم میں مذاق نہیں اڑایا جا رہا. 2 منٹ لگتے ہیں آج لوگوں کو طلاق کے بعد مسلک چینج کرنے کے لیے. ہمارے کوئی ریلیٹو کا فون آیا کہ بھانجے نے 3 طلاقیں دی ہیں بھی پچھلے ہفتے, تو سب مدرسوں سے فتویٰ لیا 3 ہو گئی ہیں تو مسلک چینج کر لیا, اور پورا خاندان یا وہ میاں بیوی اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہارے پاس کوئی شخص طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کروانے کے لیے آتا ہے, اسے گلے مت لگاؤ, اس کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے آج تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل حدیث صحیح ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض خوش ہو رہے ہوتے ہیں, گھر گھر جا کے اس کو اور مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, اجماعی ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے واضح بیان کر دیا, حدیث نے بیان کر دیا, بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں, تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں. کسی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف سند دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. چاروں اماموں کا اجماع ہے. تو طلاقیں دینے سے پہلے سوچا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے, فوراً چینج مسلک. وہ بھی بیٹھے ہوئے ٹھپے لگانے کے لیے فوراً چلو بھائی حلال ہو گئی. خدا کے غضب سے ڈرو یار, تم کانپ جانی چاہیے انسان کی روح کہ وہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمر پہ یہ غلط الزام لگا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کا قانون بنایا. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک تھیں تو کیا حضرت عمر کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ 3 کو 3 کر دیں, حلال بیوی کو حرام کر دیں؟ یہ بات ایک 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھائیں سمجھ میں آ جائے گی, ہمارے اہل حدیث علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آج علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, حوالے ہیں. حدیث نمبر فلاں, حدیث کا یہ متن ہے. اتنا آسان معاملہ ہوتا تو لوگ مجتہد کیوں بنتے, مدرسوں میں بیٹھ کے علم کیوں حاصل کرتے, اصول فقہ کیوں پڑھتے, مجتہدین کو فالو کیوں کرتے. تو خوب سمجھ لیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دے دی اور جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر اجڑ رہا ہے تو کیا کریں. تو خوب اصول ایک یاد رکھو, غلطی سے پہلے شریعت کے اصول کچھ اور ہیں, غلطی کے بعد اصول کچھ اور ہیں. یہ خوب سمجھ لو اس کو اچھی طرح. جب تک آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو اسلام آپ کو غلطی اور مسٹیک سے روکتا ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا غلط ہے یا نہیں ہے؟ بول لو نا بھائی, غلط ہے, ناجائز ہے, سزا ہے اس پہ شریعت میں. یہ عمل تو غلط ہے. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو کوڑے پہلے لگاتے, فتویٰ بعد میں دیتے تھے اس کو. تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اسلام نے, قرآن نے ڈیورس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہ دی جائے, اور اس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے. بہت سارے پروسیس ہے اس کا, بلکہ پہلی طلاق سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے کہ دونوں خاندان بیٹھیں, جوڑ کی کوشش کریں. وہ تمام پروسیس کو نظر انداز کیے بغیر ایک دم غصے میں آ کے دھڑ 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 فائرنگ شروع کر دینا, اور جاہلوں کی طرح اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے, تو ماموں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے, تو نے اگر آج کھانا نہیں پکایا تو. جاہل لوگ. جب خواتین بتاتی ہیں نا میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو ابھی گھر سے نکلی, یا تو ہوتا ہے نا کوئی کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو وہ خودکشی کی نیت سے, اس میں ڈرانے کے لیے آدمی کہہ دے, یا کوئی خدا نخواستہ کسی مرد کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا بھگانے کے لیے بائک پہ آ جا, تو بندہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے اگر تو اس کے ساتھ بیٹھی بائک پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ماں کے گھر جا رہی ہے میں تجھے روک رہا ہوں ماں کے گھر نہیں جانا, اگر تو گئی تو بھائی ٹھیک ہے آپ جب روک رہے ہیں تو اس کو چاہیے نہیں جائے, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ اس پہ طلاق معلق کرنا شروع کر دو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تو
ہاکس بے کی طرف جا رہے تھے, وہ ٹیکسی والے کو پتہ نہیں تھا ہاکس بے کہاں ہے, وہ نیا نیا آیا ہوگا کراچی میں. وہ چلاتے چلاتے اتنا دور, اس نے کہا آئندہ میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو میں نے کہا بھائی کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بندے. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آنا پڑ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی فضول کام. جہالت سے بڑا عیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو طلاق معلق کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر یوں کر لیا. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے ایک بندے, میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا فتویٰ لکھا نا سن 2000 میں, وہاں اس وقت میں نے فتوے لکھنا شروع کیے, تو جو پورے ملک میں ڈاک آتی ہے وہ پھر اس کے جوابات لکھے جاتے ہیں. تو پہلا فتویٰ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کہا میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے فلاں نے, میں نے کہا اگر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دیا تو میری بیوی کو طلاق. ارے تو ویسا ہی منع کر دے یار, کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند, وہ سن لیں دوبارہ, بالکل بھی پسند نہیں آئے والا. آپ ویسے ہی کہہ دو کہ بھائی آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے, کیا آپ چھوڑو بس, وہ وہاں چلا جاتا ہے دماغ پہ. بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ مجھے, یہ کہہ دیتے نا آپ اس کو. وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, سنانے دیں یار تھوڑا سا. ایک بندہ کسی کے گھر گیا رشتہ لینے کے لیے نا, تو لڑکی والوں نے انکار کر دیا, نہیں آئے ہوں گے پسند ان کو. لڑکا گھر چلا گیا, لڑکی نے کے ابا نے فون کیا لڑکے کو. لڑکا تھوڑا خوش کہ یار دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں, شاید کوئی امید ہو گئی ہو. جی انکل فرمائیے. بیٹا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, وہ تو آپ نے اسی وقت انکار کر دیا تھا, لیکن بیٹا میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا اس کو. ہو سکتا ہے آپ کسی کنفیوژن میں ہو کہ میں نے انکار کیوں کیا. کچھ خوبی ہوگی آپ کے اندر, کچھ خامیاں ہوں گی, تو کچھ خامیاں دیکھ کر خوبیاں, وہ خامیاں زیادہ. تو ایسا نہیں ہے, اصل وجہ ہے کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند, کہیں سے بھی پسند نہیں آئے. نہ بات کا اسٹائل, نہ کھانے کا اسٹائل, نہ آپ کی پرسنالٹی, نہ آپ کی تنخواہ, نہ آپ کا خاندان. اور بیچارہ وہ غصہ آنے لگا, اس کو کہہ رہے ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, انکار کر دیا, لیکن بیٹا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ مجھے کہیں سے بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا چلے میری وائف سے بھی بات کر لیں. تو اب اس کو تھوڑی امید ہو گئی شاید یار وہ کوئی پازیٹیو بات کریں نا. فون اٹھایا, جی بیٹا, جی آنٹی فرمائیے کیا. بیٹا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میرے شوہر کو نہ آئے اور مجھے آ گئے ہوں, تو میں آپ کو اس کنفیوژن میں رکھنا نہیں چاہتی. مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں آیا. پھر بچی سے بھی بات کرا دی کہ مجھے بھی پسند نہیں آئے, تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کی اس نے. یہی حال جہلم میں ہوا ہے. میرا جہاز پہ جانا انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں آیا. ویسے وہ بیٹھنے کے لیے تیار تھے, انہوں نے تو خود کہا تھا جب قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہو آ جاؤ, لیکن مجھ سے کچھ غلطیاں ایسی ہوئی جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں تھی. انہوں نے کہا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ کتابوں کا بورا لانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, 6 آدمی لے کر آنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. یہ بار بار نا 2 گھنٹے میں یہ ریپیٹ کیا انہوں نے. اور آپ کا رات کو 2 بجے کلپ اپلوڈ کرنا مجھے بالکل بھی پسند. تو بہت ساری چیزیں. آئندہ اگر کوئی ان سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے ایک لسٹ لکھوائے کہ انجینئر صاحب آپ کو جو چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں وہ اللہ کا واسطہ لکھ دیں, لیکن وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ ان سے کہیں کہ صرف یہ لکھ دو پسند کیا کیا ہے آپ کو, تاکہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں. بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو خیر کہاں بات چل رہی تھی یار, وہ بات کیا چل رہی تھی, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غلطی سے پہلے, کیونکہ بہت لوگ دے دیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں, تو دیکھو غلطی سے پہلے کے اصول کچھ اور غلطی کے بعد کے اصول کچھ. پہلے تو اصول یہ ہے کہ غلط ہے یہ طریقہ, اسلام نے پابندی لگائی ہے. طلاق معلق کر دینا, یوں کیا تو اپنی ٹھڑک بیوی پہ کیوں نکال رہے ہو یار, کسی کے رشتہ دیا تو اس کو طلاق, دوبارہ ہاکس میں گیا تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. تو طلاق کے لفظ کو ڈکشنری سے نکال دو. دھمکیاں دینا یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں. خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے.
تو اصول تو یہ ہے. لیکن جب غلطی ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا زبردست اصول بیان کیا کہ توبہ استغفار کرو. کیا کرو؟ توبہ استغفار. اور اب جب ایک دفعہ توبہ استغفار کر لی تو اسلام کہتا ہے اب تسلی اسی میں ہے کہ سمجھو جو ہوا اسی میں خیر تھی. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا, آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی تو اللہ نے گناہ معاف کر دیا نا. اللہ تو کہتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے, پکی توبہ ختم. اب بار بار اگر شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے نا کہ یار نہیں یہ تم نے کیا تھا تم غلط ہو, تو شیطان کو, کیونکہ اب شیطان پریشان کرے گا نا تو آپ کا پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا. کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بندہ ہی غلط ہوں تو پھر وہ کسی نیکی کی طرف اس کو موٹیویشن نیکی کی جب ملتی ہے جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کو کہ بھائی تم یہ کر سکتے ہو, تم ایک اچھے انسان ہو معاشرے کے, تم بھی اچھے بن سکتے ہو. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچے کو بار بار ٹارچر کرتے تو ہے ہی سالہ, شکل سے ایسا لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, دیکھنا, تو بچہ واقعی کسی کام کا نہیں نکلتا ہے. بعض دفعہ ابا نا اپنے بچے کو صبح و شام تانے ہی دے رہے ہوتے ہیں, ماں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا دوں یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, ہوتا ہے نا, میں بتا دوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں. تو بچہ جب یہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی دنیا میں خام خواہ میں پیدا ہو گئے. تو واقعی اس کو بچے کو بھائی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ غلطی تم سے ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے تم سے امیدیں بہت ہیں. بہت اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے, تو اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ بھی تو کرنا چاہیے. تو اب جب گناہ ہو گیا, توبہ بھی کر لیا آپ نے, ندامت بھی ہو گئی, اللہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا معاف. لیکن بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ بھی ہوتا ہے. تقویٰ تو اچھی چیز ہے لیکن تقوی کا ہیضہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ. وہ خام خواہ میں نا بس نہیں ہم سے یہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کا مطلب تم اللہ سے کوئی چیلنج کر رہے ہو, گویا اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا تمہیں, تم اللہ کی رحمت سے آگے نکلنے کی, یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے. علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا, اچھی توبہ کر لی, پکی سچی مچی کی ہو گئی, بھول جاؤ اس کو. پھر بھی اگر شیطان بار بار اس کے وسوسے ڈال رہا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا, یہ تو ہو کے رہنا تھا بس. اور اس کے فائدوں پر غور کرو. فائدہ کیا, اس سے تواضع پیدا ہوئی ہے کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ان میں اور تواضع پیدا ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ تقوی سے تکبر بھی آ سکتا ہے. گنہگار میں تکبر کے چانسز, بول لو نا, کم ہے, یہ کیا جا رہا ہے اس میں, بولے گناہ گار میں تکبر کے چانسز کیا ہوتے ہیں, تھوڑے کم ہوتے ہیں. بھائی ہماری تو ماضی ایسے گزرا, ہم کیا فخر کریں کسی کے سامنے. ٹھیک ہے اب بڑے فنٹر بنے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن ماضی میں تو ہم سے یہ ہو سکا ہے, اب تو ہم تو کسی فخر ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پازیٹیو اس کا ایک وہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گناہ مکمل چھوڑ کے نیک پرہیزگار بن جائیں, اللہ ان کو ختم کرے گا, ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ ہو اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں, گڑ گڑائیں. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں, یعنی گناہ سے توبہ کے وقت جو انسان گڑ گڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو تواضع پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا, یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے. تو اب دیکھو شریعت نے گناہ سے پہلے حکم دیا کہ بچو, ہو گیا تو پھر اس کے حکام چینج ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں, زخمی ہو گئے تو پھر علاج کریں اس کا, مایوس نہ ہو کہ یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو لوگ اس طرح کر لیتے ہیں نا, دھڑ 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 طلاقیں نکال دیں, تو پہلے تو ان کو سمجھایا جائے گا یہ عمل غلط ہے, لیکن اب ہو گیا ہے تو اسی توبہ استغفار کرے انسان اور اسی میں کیا سمجھے خیر, اسی میں کیا ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی. تو اب طلاقیں دینے کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو رکھوانا, اس میں آپ کو بظاہر خیر نظر آ رہی ہے لیکن سمجھ لو اس خیر میں بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے, کیونکہ یہاں شریعت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا
تو عین ممکن ہے جو گناہ آپ سے ہوا ہے اللہ اس گناہ کی اس حکم کی برکت سے تلافی کر دے. اللہ کہے کہ یہ نادم ہے طلاقیں دینے کے بعد لیکن یہ اسلام کے حکم کو فالو کر رہا ہے, بیوی اس کو محبوب ہے, بچے محبوب ہیں, لیکن اللہ کی خاطر یہ جدائی اختیار کر رہا ہے, تو عین ممکن ہے شریعت کے اس حکم کو فالو کرنے میں اللہ آپ کے لیے بہت ساری خیریں ڈال دے, اسی میں خیر کر دے اللہ تعالیٰ. یہ خیر اور شر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو جو گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی انشاءاللہ تلافی بھی ہوگی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کے لیے بھی انتظام کر دے گا, آپ کے لیے بھی انتظام کر دے گا. تو جو کام ہو جائے پھر اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سمجھو اسی میں کیا تھی, خیر تھی. خام خام میں پھر رشتہ دار زبردستی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کو زیادہ لتاڑا بھی نہ کرو. اب ایک آدمی نے اس طرح کر دیا, طلاقیں نکال دیں, پہلے تو روکو ہو گئی ہیں, تو اب اتنا نہیں بھڑکاؤ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں, یہ کیا کیا تم نے, اور بھائی اسی میں خیر ہوگی, کوئی بات نہیں, محبت سے نہیں رہ سکتے تھے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں, تابعین کے دور میں بھی ہوئی ہیں, کوئی بات نہیں بھائی. یہ رشتہ جیسے آسمان پہ بنا ہے, ٹوٹا بھی کہاں ہے, آسمان پہ. مقدر میں تھا ہی نہیں دونوں کا ساتھ رہنا, تو اب ان کو آرام سے الگ کر دو, ان کو سمجھاؤ کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, کو مرنے جینے کی جو قسمیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہماری آپس کی قسمیں ہوتی ہیں, ان قسموں سے تقدیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, سب نے مر کے قبر میں جانا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو ہلکا لینا چاہیے. ہمارا معاشرہ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. خیر جو میرا بیان چل رہا تھا جلدی